بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 19 کے اندر رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ رحمان کے بندے ایسی ایسی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ میرا ان کی صفات بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، اللہ ان صفات کو نقل کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بڑی عجیب دعا ہے۔ عجیب اس معنی کر ہے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، تو یہ بات تجربات میں لکھی ہے کہ جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ جس کی اولاد ہو اور ہونے کے باوجود بھی وہ نہ ہونے کی طرح ہے، تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے، تو اللہ اس کی اولاد کو اس کے پڑھنے سے نیک بنا دیتے ہیں۔ دعا اولاد کے لیے ہے، اولاد کے لیے دعا نبیوں نے بھی مانگی ہے، اور یہ سنت اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے نبی نے مانگی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے، لیکن عام انسان کے مانگنے میں اور نبی کے مانگنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام انسان کہتا ہے اللہ اولاد دے، نبی کہتا ہے اللہ نیک صالح اولاد دے۔ بھئی اتنا سا فرق ہے۔ نبی نے ایک جملے کے اندر سب کچھ مانگ لیا۔ جو نبی نے ایک جملے میں سب کچھ مانگا کہ اللہ نیک صالح اولاد دے، اس جملے کی تفسیر اسی دعا کے اندر ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور آسان الفاظ میں یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نیک صالح اولاد کی تمنا اگر اس غرض سے ہے کہ دنیا میں مجھے کام آ جائے تو پھر اللہ سے نہ مانگنا اچھا ہے، مانگو ہی نہیں۔ کیسے؟ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے کھلائے گا، پلائے گا، خدمت کرے گا، پھر مت مانگو، پھر مت مانگو اللہ سے یہ دعا کہ اللہ اولاد دے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، اور یہ بات مقدمہ ابن خلدون کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، کہ انسان کو اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، یہ ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتی، کہلاتی ہے، شمار ہوتی ہے، جو اللہ نے دستور اور طریقہ رکھا ہے، مگر ماں باپ کے پاس یہ امانت ہے قوم کی۔ امام رازی نے جو اگلا جملہ لکھا ہے وہ بڑا عجیب لکھا، کہا ان کی تربیت اور خدمت ایسی کرو کہ یہ لوگوں کے رہنما بن سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، ان کو دین سمجھا سکیں۔ اس لیے اگر اس نیت سے دعا مانگی ہے کہ یہ اولاد میری خدمت کرے گی، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی، پھر مت مانگو اللہ سے، خیانت ہو جائے گی۔ اللہ اس لیے اولاد تھوڑی دیتا ہے، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے جان بوجھ کر پڑھی ہے، پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اس سوچ سے اللہ سے دعا، اللہ سے اولاد مانگنا کہ یہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ میری خدمت کرے، یہ سوچ غلط ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ ہاں، اللہ سے جب نیک اولاد مانگی جاتی ہے، باقی جو دل میں چھپی ہوئی تمنائیں ہیں، میری خدمت کرے گا، مجھے کما کے لا کے کھلائے گا، وہ سب میمن کہتے ہیں نا پھوکٹ میں مل جاتی ہے، وہ ویسے مل جاتی ہے۔ سوچ بدلنی، جب سوچ صحیح کر کے دعا نہیں مانگیں گے، اولاد نہیں مل جائے گی مگر ناک میں دم کر دیتی ہے۔
یہ پارہ 19 کی جو میں نے دعا پڑھی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہا پروردگار ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے ہماری بیویوں سے اور بچوں سے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہماری بیوی اور ہمارے بچے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ یہ ہے یہ دعا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس دعا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کا سہارا بن جائے نیکی کے کام کے اندر، یہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ اب میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مجھے بڑھاپے میں کما کے دے گا، نہیں، بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا، نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ اولاد ماں باپ کا سہارا بن جائے نیکی کے کام میں، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ جب نیکی کے کام کے اندر یہ اولاد مددگار بن جاتی ہے، اللہ اس ماں باپ کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ جدھر جائے گا اللہ اس کو سنوار ہی دیتے ہیں، اس کو پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اسے پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ اولاد ماں باپ کے لیے نیکی میں تعاون کرنے والی ہو جائے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ماں باپ نماز پڑھ لیں، اولاد بھی نماز پڑھ رہی ہے، ماں باپ دین کے کام کر رہی ہے، اولاد بھی ہاتھ بٹا رہی ہے، کہا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج تو ہم چپل پکڑ لیتے ہیں، جوتا اٹھا لیتے ہیں، ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، ورنہ ماں باپ دین کے کام کے لیے کھڑے ہو، اولاد کو کہنا نہ پڑے، وہ خود بخود اس دین کے کام پر آ جائے بغیر ماں باپ کے کہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا عجیب بات، ہم اسی اولاد کو دنیا دے رہے ہیں، دکان سکھائیں، فیکٹری سکھائیں، بزنس سکھائیں، وہاں ہم سر توڑ کوشش کر لیتے ہیں، پینترے بدل بدل کے سکھاتے ہیں اس کو، کیوں؟ کچھ سیکھ جائے، کچھ سیکھ جائے۔ نہیں سیکھتے کوستے بھی ہیں، کچھ اور بھی کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ڈنڈا نہیں اٹھانا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس دعا سے اللہ بیوی بچوں کو نمازی بھی بنا دیتا ہے، دین پر عمل کرنے والا بھی بنا دیتا ہے۔ اب بتائیے مشکل کام کیا ہے؟ وہ جو دنیا اس کو دکانداری سکھا رہے، ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، پیچھے بھی پڑ رہے، پھر بھی وہ نقصان تو کر ہی جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن یہ تو اتنا آسان معاملہ ہے، صرف اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ اولاد ماں باپ کے لیے دین میں مددگار بن جاتی ہے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ کرونا آیا، مسجدیں بند ہو گئی، مگر بہت سے گھر عبادتوں کے لیے آباد ہو گئے، یہ بھی ایک نعمت ہے، ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی تدبیروں میں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے گھروں میں مسجدیں کھول دی، کیا ہوا؟ بہت ساری خواتین نماز پڑھنے والی بن گئی جو بیچاری پڑھتی نہیں تھی۔ ذریعہ کون بنا؟ انہی ماں باپ میں سے کسی کا نیک عمل ہوگا کہ اس کی اولاد آگے بڑھی، اس نے نماز پڑھانے کی سوچی، اللہ نے پیچھے نماز پڑھنے والے بھیج دیے۔ جب کوئی پوسٹر لگایا، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا ہے، یہ نیکی ہے، یہ پھلتی پھولتی ہے، اس کے لیے اعلان نہیں کرنا پڑتا، یہ ماں باپ کی کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے جس کو اللہ آگے لے آتا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، جس نے سنا، جہاں اہتمام ہوا، یہ ان بڑوں کا کوئی سرکل ہے،
کسی بھی زندگی کے موڑ پہ اللہ سے کہا ہوگا کہ اللہ ہمارے یہاں سے کوئی دین کی بات ہو جائے، ایک عرصے کے بعد اللہ نے اس کی صورت دکھا دی۔ ہماری اصل میں سوچ یہ ہے کہ بس میں یہاں کہوں، بٹن دباؤں، سارے کام ہو جائیں۔ ہم جلد باز لوگ ہیں۔ اللہ اس کو ایک وقت پہ جا کے ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے۔ کبھی دیکھا پیدائشی بچہ روٹی ہاتھ میں لے کے کھانا شروع کر دیتا ہے؟ ہم چاہتے نہیں پہلے دن سے ہی قورمے بریانی کھائے، ہم ایسے لوگ ہیں۔ یہ دعا بڑی عجیب ہے، اللہ سے مانگا کرو، اردو میں مانگا کرو، اے اللہ ہماری بیوی، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو جو بھی دین کا موقع آتا ہے، یہ اولاد بغیر کہے ماں باپ کا تعاون کرنے والی بن جاتی ہے، اور اس اولاد کے دین کے کام کی وجہ سے اللہ اس گھرانے کو، اس خاندان کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ایک بندے کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے تو خیر بڑے کی دعا ہوتی ہے۔ وہ بظاہر جو ایک محنت ہے، اس محنت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صورت اور اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک عملی صورت ہے کہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی، تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا گیا، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا چاہیے؟ نبی نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں عبادت کرو۔ تو 1400 سال پہلے کی نبی کی بات کورونا کے ذریعے سے پوری ہو گئی، اور الحمدللہ ہمارے گھر عبادت کی جگہ بن گئی۔ صحابہ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ صحابہ محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ نبی کے پاس آتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے گھر میں یا جہاں میری کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں میں نماز کی جگہ بنانا چاہتا ہوں، آپ برکت کی 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں۔ نبی جاتے تھے اور برکت کی 2 رکعت پڑھ کے آ جاتے تھے، وہ صحابی اس کو نماز کی جگہ بنا لیتا تھا، اور شوق سے اور محبت سے وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے اس طرح نہیں کیا، اللہ نے ایک مصیبت کے ذریعے ہمارے گھر میں مسجد بنا دی اللہ نے، بنا دی اللہ نے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، مسجد تو ایک خاص وہ جگہ ہے، وہ سجدے کی جگہ ہے، کہ اس کو آباد ہی وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے الحمدللہ اللہ نے ہمارے اندر ایمان کی رونق باقی رکھی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ سجدے کی جگہ ہو، ہم بھی سجدہ کریں فرضوں کے علاوہ، فرض مسجد میں، نوافل یہاں پڑھیں، اور ہماری خواتین بھی یہاں پر نمازیں پڑھنے والی ہوں۔ دیکھیں اللہ اس کی برکات کیسے اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے پارہ 18 میں ایک موقع پہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جہاں اللہ کے نام بلند کیے جاتے ہیں۔ ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ کسی گھر میں تراویح کا انتظام ہو، کسی گھر میں قرآن پڑھا، بہت ہلکا لیتے ہیں اس کو۔ اول تو بہت سارے ہمارے مردوں کی اب تو ماشاءاللہ سوچ بھی بدل گئی، ورنہ پہلے ایک عیب سمجھتے تھے میں گھر میں تراویح پڑھوں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر کو تراویح سے آباد کرے۔ اور جس گھر میں اللہ حافظ قرآن بھیج دے اس کو سر پر بٹھائے کہ میرے گھر کو اللہ نے آباد کر دیا ہے۔ ہم مسجدوں کو دوڑتے ہیں، وہ فرضوں کے لیے، اپنے گھروں میں ہم نے اندھیریاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ میری تو دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے ہر گھر کے اندر ایک حافظ کھڑا ہو، بھلے اس کے پیچھے 2-3 بندے پڑھنے والے ہو، باقی خواتین پڑھنے والی ہوں، انتظام کے ساتھ ہر گھر سے خدا کے کلام کی آواز آتی ہے۔ بر صغیر کے اندر، بر صغیر یعنی پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہ سب ایک تھے، اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ علی میاں نے لکھا ہے کہ کوئی دیہات کا گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ یہ ہماری تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ ہم دنیا کے چکر میں لگ کے بھول گئے اس بات کو۔
ہم نے چھوڑ دیا اس بات کو. اب پتہ نہیں ہم کن چکروں میں آ گئے. یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس گھر میں اللہ کے کلام کو جاری کر دیا جائے, پڑھا جائے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ کرے ہر گھر کے اندر حافظ کھڑا ہو, ہر گھر میں پڑھنے والے سننے والے موجود ہوں, اللہ کے کلام سے وہ گھر آباد ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے نیکی کے کام میں تعاون کرنے والی ہو. اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یعنی یہ ماں باپ, میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, ترجمہ نہیں کر رہا. یہ ماں باپ جو ہے یہ اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, یہ جو ہماری اولاد ہے جو یہ نیکی کے کام کے اندر تعاون کرنے والی ہوگی, نیکی کے کام کو پروان چڑھانے والی ہوگی, یہی ہماری اولاد پرہیزگار ہو, اور یہی پرہیزگار لوگوں کے لیے پیشوا بننے والے ہو. تفسیر فخر الرازی میں اس امامہ پر ایک نقطہ لکھا ہے, کہا یہ امام سے ہے, مطلب کہ اے اللہ اس اولاد کو نیکی کے کام کے اندر تو آگے بڑھا, اور ہم ایسی اولاد جو کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہی ہے, یہ تیرے سے ڈرنے والی, تقوی والی ہے, ہمیں اس کو اپنا سمجھ کر کے تیرے اوپر فخر ہو. آج ہمارے یہاں فخر کی چیز کیا ہے؟ میرا بیٹا ہزاروں روپے کما کے لا رہا ہے, میرے بیٹے کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے, میرے بیٹے کے پاس بہترین گاڑی ہے, میرے بیٹے کے پاس بہترین بنگلہ ہے. تیرے بیٹے کو 2 رکعت نماز پڑھنے آتی ہے؟ پتہ نہیں. کلمہ آتا ہے؟ نہیں. تو مر جائے گا تیرا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں. قبر میں 3 مٹھی مٹی ڈال سکتا ہے؟ نہیں معلوم. تیرا بیٹا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ بھی نہیں پتا. تو اس سے بڑا کوئی وبال ہے یہ ایسی اولاد جس کو کچھ بھی نہیں پتا؟ کھلاتا پلاتا تو اللہ ہر ایک کو ہے, کسی کو بھوکا نہیں مارتا اللہ. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, اپنا دماغ بنا لو, اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کر دو. خدا کی قسم قربان کرنے کے بعد اگر تمہارے گھر میں فقر آ جائے مجھے چھری سے ذبح کر دینا. میں آج آپ کے اپنے قتل کو آپ کے لیے حلال قرار دے رہا ہوں. اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کر دو. قربان کرنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں فقر آ جائے, بھوکے مر جاؤ, میرا گلا کاٹ دینا چھری سے. بہت بڑا دعویٰ کر کے جا رہا ہوں, بہت بڑا دعویٰ کر کے جا رہا ہوں. مجھے ذبح کر دینا, میرا خون معاف ہے. ہم نے سمجھا نہیں ہے, ہم نے سب کچھ پیسہ سمجھا ہے. پیسہ نہیں ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یہ اولاد جو نیکی کے کام میں تعاون کرنے والی ہے, جب نیکی کے کام میں یہ تعاون کرنے والی ہوگی, آگے بڑھنے والی ہوگی, یہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی. جب یہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی, اس ماں باپ کو فخر ہوگا کہ ایسے خدا ترس اولاد اللہ نے مجھے دی ہے. دنیا ترس نہیں جو پیسے کی ہائے 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 میں لگی ہے, یا ماں باپ کی برسوں کی کمائی کو حرام میں لٹانے والی اولاد لگی پڑی. نہیں ہوتا ایسا. سالوں کی باپ کی محنت ہوتی ہے اور اولاد چند منٹوں کے اندر اس کو حرام میں کھپا دیتی ہے. ادھر باپ کی قبر پر جوتے پڑ لے ہوتے ہیں بیٹے کو, اس لیے دولت دے کے آیا تھا کہ تیرے پیچھے حرام میں لگائے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ دین پہ لگا دو اس کو, کہ باپ اگر مر بھی گیا, جب تک یہ بیٹا زندہ ہے اس کی اولاد زندہ ہے, اس کی اولاد کی اولاد زندہ ہے, اس کی اولاد کی اولاد زندہ ہے. میں 7 پشتوں تک گواہی دے رہا ہوں, اس لیے کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. یہ 7 پشتوں تک جب نیکی کرے گے, وہ پہلے والے کو جا کے اس کی نیکی ملتی ہے. 7 پشتوں تک. ہم نے بہت ہلکا لے لیا. ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے پتہ نہیں بیچارے کریں گے کیا. بیچارے نہیں ہیں, چارہ ڈالنے کی ضرورت. بیچارے نہیں ہیں, ہم نے بیچارہ سمجھ لیا. اللہ بہت بڑا موجود ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اولاد کی کمائی کی فکر نہ کرو,
ان کی دین کی فکر کر لو، خدا کی قسم اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ پارہ 16 کے پہلے صفحے پر قصہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام، وہ گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا۔ اس کے نیچے کیا تھا؟ 7 پشتوں پرانی تختیاں رکھی تھیں، اس میں اللہ کا نام لکھا تھا۔ 7ویں پشت تک اللہ نے اس کی حفاظت کروائی۔ 7ویں پشت نے جا کر ان تختیوں کو نکالا، اس میں اللہ کا کلمہ تھا، اور وہ کلمہ پڑھتے تھے، 7 پشتوں تک نیکیاں لکھی جاتی تھی۔ اور رکھی کس نے تھی؟ اوپر کے 7ویں نمبر کے دادا نے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنا دیں گے، وہ نیکی کے کام پہ لگ جائیں گے، ان کی دین کی فکر کر لیں گے، اللہ کی قسم اللہ بھی اسی طرح 7 پشتوں تک ہمارے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ یہ فکر مت کرو میرا بیٹا کمائے گا کیا، اس کو دکان لگا دوں، اس کو مکان بنا دوں، نہ نہ نہ، اس کو دین دے دو۔ اگر بھوکا مر جائے میرا گلا کاٹ دینا، ذبح کر دینا مجھے۔ ہم نے دنیا بہت کچھ سمجھ لی، جب جیب بھر جاتی ہے نا تو پھر جیب بولتی ہے، بندہ نہیں بولتا، لیکن جب غریب ہوتا ہے نا تو پھر ہاتھ جوڑ کے باتیں کرتا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارا۔ آج میری جیب خالی کر دو، میں ایسا غریب، یتیم، مسکین، لاچار، محتاج بن جاؤں گا، جی 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 کروں گا، لیکن تھوڑی سی جیب بھر جائے، بینک بیلنس آ جائے، پھر پیسہ بولتا ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے۔ تو کون ہوتا ہے؟ کوئی ہٹلر کا بچہ ہے؟ افلاطون کی اولاد ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ جیب بولتی، بندہ نہیں بولتا۔ اس جملے کو پھر سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد تجھ سے ڈرنے والی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور یہ دین کے کاموں میں لوگوں کے لیے پیشوا ہو۔ امام پیشوا ہوتا ہے نا، آگے ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے پیشوا ہو، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوں، تو یہ ہمارے فخر کے باعث ہے۔ اور یہی اولاد اگر ہماری چور بن گئی، ڈاکو بن گئی، حرام خور بن گئی، زانی بن گئی، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد متقی ہے؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ بہت بڑی بات اللہ نے اس میں سمجھا دی ہے۔ اسی لیے میں نے بڑے دھڑلے سے یہ جملہ کہا، اولاد کی دین کی فکر کر لو، ان کی دنیا کی فکر نہ کرو۔ خدا کی قسم دین کی فکر پر اللہ دنیا ذلیل کر کے قدموں میں لا کے ڈالتا ہے۔ دنیا ذلیل کر کے اللہ قدموں میں لا کے ڈالتا ہے۔ اصل میں ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین صرف ظاہری اسباب پر ہے، دنیا پر ہے، اس لیے ہم بہک جاتے ہیں، ہم بہک جاتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، خدا کی قسم اپنی ساری اولاد کو ہم قربان کر دیں گے۔ ہمیں اپنی توجہ ہٹانی پڑے گی دنیا سے، ہمیں اپنی توجہ لگانی پڑے گی آخرت پر، پھر دیکھیں اللہ راستے کیسے کھولتا۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کام انجام دلوا دیا کہ کسی کے ماں باپ کی دعا تھی کہ اس کے بچے کو اللہ نے پڑھنے کے لیے قبول کر لیا، کسی کے ماں باپ کی دعا تھی اللہ نے اس کو پیچھے سننے کے لیے قبول کر لیا، کسی کے ماں باپ کی دعا تھی کہ اس نے جگہ کا انتظام کر دیا، کسی کے ماں باپ کی دعا تھی وہ بیٹھ کے سننے والا ہو گیا۔ یہ دعا ہے، یہ اس کا صبر ہے، اللہ نے ایک باغ لگا دیا۔ ہماری دعا بیکار نہیں جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے نا بٹن والی، ہم چاہتے ہیں بٹن چلے فوراً سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ دکھاتا ضرور ہے، پھل ضرور دکھاتا ہے، بس یہ کہ سوچ ہماری صحیح ہو جائے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ کورونا ہوگی لوگوں کے لیے مصیبت، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے گھر آباد ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے نمازیں ہو رہی ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، دین کے مختصر حلقے لگ رہے ہیں۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک رمضان میں اللہ نے یہ کروایا، آئندہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ کروا دے گا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ ایک باغ لگ گیا ہے، اس باغ کی آبیاری کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اجڑا ہوا باغ اللہ برباد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی حفاظت فرما لے، اور ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔